نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ نامہ سپارہ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20۔ بعض اوقات انسان کی نگاہ میں سمجھے جانے والے معمولی اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی خیر کثیر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسان کی نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان لا ابالی میں اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ کلمات اس قدر پسند ہوتے ہیں، اللہ اتنے راضی اور خوش ہوتے ہیں کہ خالق کائنات اس بندے کے حق میں اپنی خوشی کا، رضا کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جب یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے گا، میرے سامنے پیش ہوگا تو میں اس پر راضی ہوں گا۔ اور بعض اوقات لا ابالی ہی میں انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ خالق کائنات اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے متعلق اپنی ناراضگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جب یہ بندہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس پر ناراض ہوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں تو یہ الفاظ ہیں کہ وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، 70 سال کی دوری سے وہ جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان اس وقت تک زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے بلند مرتبے کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ایسے عمل کو ترک نہ کر دے۔ حرج تو اس میں کوئی نہیں، لیکن وہ ڈرتے ہوئے پھر بھی وہ ڈرتے ہوئے چھوڑ دے کہ کہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، الحلال بین والحرام بین، جو چیز حلال ہے وہ بھی بتلا دی ہے، واضح کر دی ہے، جو حرام ہے وہ بھی ہم نے تم پہ واضح کر دیا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم بھولے نہیں، خاموشی اختیار کی گئی ہے، تم وہاں خاموشی اختیار کرنا، اس راہ پہ نہ جانا۔ بخاری کے الفاظ تو یہ ہے کہ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ شک شبہ ہوتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں جان سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے لوگوں اپنا دامن بچا لینا، جب شبہ والا معاملہ آ جائے تو اس سے اپنا دامن بچا لینا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا ایمان، تمہارا دین بھی بچ جائے گا، تمہاری عزت و ناموس بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو میں عرض اس لیے یہ کر رہا تھا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے عام معاملات معاشرتی، ہماری نگاہ میں کئی چیزیں ہیں جو معمولی نوعیت کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بہت عظیم تر ٹھہرتی ہیں۔ مثال کے طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ راستوں پہ سر راہ نہ بیٹھا کرو،
صحابہ نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ موقع ملتا ہے تو ہم چند ساتھی کسی مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اس بارے میں اگر آپ ہمیں کوئی اجازت دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر ضروری ہے، تم نے بیٹھنا ہی ہے، تو پھر وہ تو طریق کا حق کہو، پھر راستے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غض البصر، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب سر راہ بیٹھے ہو تو اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا، نظروں کو نیچا رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ اور تیسرا حق راستے کا یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے ہر اس چیز کو دور کرنا، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا جو گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، وہ رکاوٹ، وہ چیز دور کر دینا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں، اس نے دیکھا کہ خاردار شاخ پڑی ہے، اس نے اس شاخ کو پکڑا اور راستے سے الگ کر دیا کہ کہیں کسی گزرنے والے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کی اس قدر کی، اتنا اللہ نے اس کو مقام، مرتبہ اور منزلت عطا کی کہ شاکر اللہ لہ وغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اتنی قدر کی، شکریہ ادا کیا، اللہ نے اتنی قدر کی، وغفر اللہ، اللہ جل شانہ اسے معاف کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہماری نگاہ میں دیکھیں معمولی سی بات ہے، معمولی سا عمل، ہماری نظر میں تو شاید یہ ہم اس کو کوئی نیکی بھی شمار نہ کرتے ہوں، ذہن میں یہ بھی خیال نہ آتا ہو، راستے سے گزر رہے ہیں کوئی پتھر پڑا ہم اس کو سائڈ پہ کر دیں، ہماری نگاہ میں تو ہم دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن یہ معمولی سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر عظیم اور پسندیدہ ہے۔ اگر یہ عمل اتنا عظیم اور پسندیدہ ہے تو راستے سے رکاوٹ کا ہٹانا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ اس کی بدولت معاف کر دیتے ہیں بندے کو، تو اگر کوئی راستے میں رکاوٹ پیدا کرے تو اگر عمل کرنا یہ عظیم ترین ہے تو پھر کوئی رکاوٹ پیدا کرے تو وہ بھائی یقیناً وہ بھی پھر سنگین جرم ہوگا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تم راستے میں لوگوں گزرنے والوں کے لیے ایسا نہیں پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں، جب یہ کسی نہ کسی نام سے احتجاج کرتے ہیں، کوئی ریلی نکالتے ہیں تو روڈ بلاک ہوتا ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں، سرے راہ مین روڈ بلاک ہے، احتجاج ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی اسلام کے نام پر کر رہا ہے، کوئی اپنی سیاست چمکا رہا ہے، حالانکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آئینے میں دیکھا جائے تو آپ نے تو فرمایا وہ راستے سے رکاوٹ بھی دور کر دینا جو گزرنے والے کی تکلیف کا باعث بنے۔ یہ جائے کہ یار آپ روڈ بلاک کر دیں، جس قوم کا اجتماعی طور پر یہ ذہن بن چکا ہو کہ وہ اسلام کے نام پر بھی نکلیں تو مخالفت کریں گے دین کی، اللہ اور رسول کی مخالفت میں کام کریں، نام اسلام کا ہے، کام وہ کریں کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کا ہو۔ اہل مغرب کو آپ دیکھ لیں، جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، لا دین کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین مذہبی کوئی نہیں، ان لوگوں نے بھی مخصوص مقامات بنائے ہیں جہاں کوئی آدمی اپنا احتجاج یا چند افراد مل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ یہ ہماری سرزمین ایسی ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ روڈ بلاک کر دیتا ہے، کوئی ناموس رسالت کے نام پر اٹھتا ہے، کوئی اسلام کے نام پر اٹھتا ہے، نفاذ اسلام، کوئی کہتا ہے مجھے کیوں نکالا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے نکال دیا گیا تھا، احتجاج ہو رہے ہیں، سب یہ تماشے ہیں اور نام اسلام کا، حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو خیر میں عام طور پر سے مطلب بس یہ کر رہا تھا کہ یہ عمل معمولی ہے ہماری نگاہ میں نہیں، لیکن بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
اس بندے نے شاخ کو راستے سے ہٹایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکریہ ادا کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا کرتے کہ پھر حق ادا کرو کہ راستے کھول دیا کرو، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک عورت، سنن دارمی کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک طائفہ عورت تھی، گزر رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا کنویں کی منڈیر کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، پیاسا ہے۔ وہ جو نمدار مٹی تھی، پانی جب نکالا جاتا ہے تو کنویں کے باہر کچھ پانی گر جاتا ہے، مٹی زمین گیلی ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے چاٹ رہا۔ اس نے یوں کیا کہ اپنا جوتا اتارا، اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکایا، جتنا کچھ چلو بھر کہہ لیں، کچھ تھوڑا بہت، کچھ چند قطرے کہہ لیں آپ، جتنا پانی بھی نکل سکا اس نے متعدد مرتبہ ایسا کیا ہوگا، وہ کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ اب عمل تو معمولی سا ہے، یہاں تو کوئی بھوک پیاس افلاس سے مر جائے ہمیں درد نہیں ہوتا، یہ کہ کتے کی بات، اس نے کتے کو پانی پلا دیا۔ تو بقول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کی بدولت اتنے خوش ہوئے کہ خالق کے کائنات نے اس کے سب گناہوں پہ قلم پھیرتے ہوئے اپنی رضا کا فیصلہ کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہم اپنے عام روٹین میں، معمولات میں ہم ان کو انجام دیتے ہیں، صرف اپنے ذہن، اپنی توجہ، اپنی فکر اس کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام تو وہ ہے جو ہم کرتے ہی ہیں۔ اگر صرف اپنی تھوڑی سی فکر اس طرف لے آئیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کے مطابق کام کریں گے، تو یقین جانیے عین ممکن ہے آپ کا وہ چھوٹا سا معمولی سا عمل کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ جل شانہ بھی قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، او میری ذات پہ یقین رکھنے والوں، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، اطیعوا اللہ ورسولہ، او لوگو تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرنا، میرے حکموں کی پاسداری کرنا۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے بھائی؟ یہ کتاب اللہ کی کلام ہے، لوگوں اس پہ عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا، یہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ولا تولوا عنہ، لوگوں اس سے منہ نہ پھیرنا۔ وانتم تسمعون، تم بات کو سنتے بھی ہو، تمہارے علم میں بھی آتی ہے، جانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو، پھر منہ پھیر دیتے ہو۔ لوگوں اس طرح اعراض نہ کرو۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، او میری ذات پہ یقین رکھنے والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتے۔ اس کا ہم اپنی پنجابی میں معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے، ادھروں سنیا تو ادھروں کٹ چھڑیا، سنی تو کٹ چھڑی، گل تے غور نہیں کیتا، دیر چ بھائی نہیں کہ اساں تے عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا تو وہ بد نصیب لوگ ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، او لوگو جان رکھو، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اس روئے زمین کے جانوروں میں سے بدترین جانور، تمام تر روئے زمین کے جو جاندار ہیں، چوپائے ہیں، ان میں سب سے بدترین جانور جانتے ہو کون ہے؟ الصم البکم، جو قوت گویائی سے محروم ہو گیا، سن نہیں سکتا، جو قوت سماعت سے محروم ہو گیا۔ بکمن گونگا ہے، سمن بہرا ہے،
بہرا اور گونگا جو ہے وہ بدترین جانور ہیں. لا یعقلون، انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اب سلب ہو چکی ہے. یہ عقل نہیں رکھتے، یہ سمجھ نہیں رکھتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے. سنتے ہیں لیکن لا یسمعون، نہیں سنا. دیکھتے ہیں لیکن یوں سمجھو کہ نہیں دیکھا. بات ان کے ذہن میں آئی لیکن سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں، سمجھ نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں سن لیا لیکن سنا کوئی نہیں. اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.